بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی یا من یشفع عند حضرت طه اشفع لنا یا اوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم اغفر لي واختر لي ولا تكلني إلى اختياري وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی کے کلام میں ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. انہوں نے کیا کہا؟ ہمارا رب. بابا سے بلند کہیں کیا کہا؟ ہمارا رب. فرمایا جو لفظ اللہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے صفاتی نام ہیں اس نے تمام صفاتی ناموں سے یاد کر لیا جو اللہ کہتا ہے. تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے. عالم ارواح میں رب العالمین نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں. وہ جو اقرار عالم ارواح میں کیا دنیا میں آنے کے بعد اس اقرار کا اب ذکر کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے ثم استقاموا، پھر اس پر وہ ثابت قدم رہے، وہ اس پر ڈٹ گئے، وہ اس پر استقامت پذیر رہے، جنہوں نے اس چیز کا اقرار کر لیا کہ ہم عاجز کمزور بندے ہیں، ہمارا پروردگار قوی الہ معبود ہے، اس چیز کا اقرار کر لیا اور اس پر ثابت قدم رہے، تو پھر اللہ کے کلام نے ایسے خوش بختوں کے لیے، ایسے پیاروں کے لیے کون سی بشارتیں دیں؟ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. 17 رمضان شریف بہت سے مقامات پر اور مساجد میں شہدائے بدر کو ایصال ثواب تو ہوتا ہی رہا، لیکن شہدائے بدر کی فکر کو اجاگر کرنے والے میرے امیر المجاہدین، میرے استاد، آپ کی عظمتوں کو کروڑوں سلام.
آپ نے جو فکر پیش کی، آپ یقین کیجئے میں مبالغے سے کام نہیں لیتا، میں یہاں ابھی بیٹھے بیٹھے مجھے حضرت کی زندگی کی کتنی باتیں یاد آ رہی تھی، اور میں کبھی سوچتا تھا یہاں بیٹھے بیٹھے کہ یہ بات میں نے لوگوں کے سامنے کرنے والی ہے یا نہیں ہے، اس بات کو میں بیان کروں یا نہیں کروں۔ زندگی کے وہ روشن افکار اور آپ کی شخصیت کی خوبیاں، یہ وصال کے بعد میرا یہ بیان نہیں ہے۔ 25 سال سے زائد عرصہ حضرت کی صحبت میں گزارا، اور اپنی زندگی میں حضرت کی زندگی میں یہ میں بیان پہلے کر چکا ہوں۔ وصال کے بعد بیان کرنا اور ہوتا ہے، زندگی میں بیان کرنا اور ہوتا ہے۔ میں جب جیل میں تھا تو مجھے وہ ایم پی او کے تحت جو ہے وہ الگ رکھا گیا تھا، کسی سے ملاقات نہیں، اور صرف ایک الگ کمرے میں مجھے رکھا تھا۔ تو جو فاصلے پر ہمارے 2-3 ساتھی بھی تھے، تو مجھے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ ان کے پاس جانے کی اجازت دی، آپ جائیں ان کے پاس جائیں، بات کریں۔ تو پتہ ہے میں اس وقت اپنے ان ساتھیوں سے کیا کہتا تھا؟ میں کہتا تھا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آ کر بیٹھ کر بات سناؤں؟ تو میں نے ان سے کہا میرے پاس پتہ ہے عنوان کون سا ہے گفتگو کا؟ میں نے کہا جیل میں میرے پاس عنوان یہ ہے کہ امیر المجاہدین جو ہیں یہ وہ شخصیت ہیں جو اس دور کی نہیں ہیں، صدیوں پرانے بزرگ اس دور میں تشریف لے کر آئے ہیں۔ اور پھر میں کہتا تھا میں آپ کو واقعات سناؤں کہ امیر المجاہدین کی شخصیت کیا ہے، اس دور کے وہ بزرگ نہیں۔ آپ کے اندر اتنی سچائی تھی کہ اس سچائی کے پیمانے پر آپ لوگوں کو پرکھا کرتے تھے۔ تو مجھے ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ یاد آ گئے کہ جب آپ سے کسی نے کہا حضرت حالات بہت ناگفتہ بے ہیں اور چوروں نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ آج رات پل چوری کر کے لے جائیں گے، تو آپ بڑے متفکر ہوئے، پریشان ہوئے، اور کسی سے کہا اللہ اکبر کل جو ہے یہ پل چوری ہو جائے گا۔ تو کہا حضرت کوئی پل کبھی نہیں چرا سکتا، یہ آپ کو کس نے خبر دی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک مسلمان نے مجھے خبر دی ہے، میں یہ بات جانتا ہوں کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، چور جو ہے وہ پل چرا سکتا ہے۔ اتنی سچائی تھی۔ تو جب میں ان بزرگوں کے واقعات سنتا اور امیر المجاہدین کے حالات دیکھتا، اور جب وہ گفتگو کرتے، تو میں آپ یقین کیجئے میں اس جگہ کھڑے ہو کر کہتا ہوں میں ان کا چہرہ حیرانگی سے تکتا تھا، اور میں دل میں کہتا تھا کہ حضور یہ آپ کی اتنی سچائی ہے، جو آپ لوگ کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں۔ لیکن میں خاموش ہو جاتا تھا کہ اگر حضرت کا حسن ظن ہے اور حضرت کی اعلیٰ سوچ ہے تو میں ادب کے دائرے میں اپنا سر جھکا کر ہاں میں ہاں کرتا تھا۔ لیکن پھر جب بات کھلتی تھی تو میں حضرت سے کہتا، حضرت بڑے مسکراتے تھے، میں کہتا حضرت اس موقع پر آپ نے جو یہ فرمایا تھا اور آپ جو یہ کہہ رہے تھے، میں تو آپ کے ادب میں خاموش رہا تھا، تو آپ بڑے مسکراتے تھے، اور جب مسکراتے تھے تو مجھے ہوتا تھا کہ اللہ نے آپ کے اندر کتنی سچائی رکھی ہے۔ اگر اس سچائی کے واقعات میں آپ کو بتاؤں تو شاید یہ مجمع اس بات کا متحمل نہیں کہ حضرت کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا اور حضرت کے اخلاق کیا تھے، حضرت کے عفو درگزر کی کیا اعلیٰ سوچ تھی، اور حضرت جو ہے وہ دوسرے کو کس سچائی کے پیمانے میں دیکھتے تھے۔ تو ہم کہتے تھے ہم تو تنظیموں میں رہے، ہم نے ان اونچ نیچ کو سمجھا ہے، لیکن حضرت کے پاس ابھی کوئی بات لے کر جاتے تو حضرت کہتے چھوڑو ان باتوں میں کیا رکھا ہے، جس آقا کے لیے ہم کام کر رہے ہیں نا وہ آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ایک بار جب شور اٹھا کہ حضرت جو ہے وہ اس طرح نہیں، معاملہ کوئی اس طرح ہے،
تو میں نے ہمارے 3 بڑے ذمہ داران کو کہا کہ آپ ایک کلپ تیار کریں، کسی کے خلاف کچھ نہیں کہیں، لوگوں کو ذرا حقیقت تو بتائیں کہ حضرت کی کتنی اعلیٰ ظرفی ہے۔ میں نے وہاں لاہور سے روانہ کیے افراد، اسلام آباد پنڈی پہنچے اور وہ چیز کلپ تیار ہو گیا۔ میں اپنے دل میں بڑا خوش تھا کہ میں نے تحریک کا بہت بڑا کام کر دیا، کسی کی مخالفت کا ذکر نہیں تھا، لیکن حضرت کی اعلیٰ کردار کا، حضرت کے اتحاد کا، حضرت کے افکار کا اس کے اندر ذکر ضرور تھا، اور حضرت کی اعلیٰ سوچ کیا تھی اس میں بیان کی، اور وہ کلپ تیار ہو گیا۔ میں اپنے تئیں یہی سمجھا کہ شاید میں نے تحریک کا بہت بڑا کام کر دیا ہے، حضرت بہت خوش ہو جائیں گے، لیکن جب حضرت کو پتہ چلا تو مجھے کہنے لگے یہ تم نے کون سا کام کیا ہے؟ تم یہ لوگوں پر اعتماد کرتے ہو کہ لوگ سن کر کہیں گے ہم سچے لوگ ہیں، ہمارے افکار بہت بلند ہیں، تم نے ان لوگوں پر اعتماد کیا ہے، چھوڑو ان باتوں میں کیا رکھا ہے، جس آقا کے لیے کر رہے ہیں وہ آقا ہمارا کام دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ یقین کریں اس کے بعد میں نے بھی اپنی زندگی میں، وہ کبھی وائرل ہونا تو دور کی بات ہے، میں نے اپنی زندگی میں وہ بیان نہیں سنا۔ حضرت نے کہا ختم کرو اسے، کہا کون سے چکروں میں تم پڑ گئے ہو کہ لوگ ہمیں سچا سمجھیں؟ مجھے لوگوں کی محتاجی نہیں ہے، میں نے لوگوں کے معاملے میں حضرت جیسا بے نیاز شخص نہیں دیکھا۔ میں آپ کو وہ باتیں نہیں بتا سکتا، اتنی بے نیازی۔ تقریر کرنا کچھ اور ہوتا ہے، خطابت کے جوہر کچھ اور ہوتے ہیں، خطابت میں افکار کی جولانی کچھ اور ہوتی ہے، اور سچے ولی کامل کے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں۔ ہم نے رات کو 4 بجے بھی دیکھا، جب ہم سالانہ محفل میں 11ویں شریف میں آپ کراچی تشریف لاتے تھے، پھر محفل کے بعد ہم بیٹھ جاتے تھے، تو جو انداز آپ کا خطاب کے دوران ہوتا، ہم 4 2 3 جتنے بھی افراد ہوتے، حضرت اسی انداز سے گفتگو کرتے۔ مجھے یاد پڑتا ہے 2 سے 3 سال ایسا ہوا، میں نے حضرت سے کہا حضرت وہ آپ خطاب میں یہ والی بات سنا دیتے جو اب سنا رہے ہیں، 3 سال تک یہی ہوتا رہا۔ وہ خطاب کی بات سناتے سناتے آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے، اور اسی طرح عشق و محبت سے آپ بات سناتے۔ میں کہتا حضرت یہ بات آپ خطاب کے دوران آپ نے کیوں نہیں سنائی؟ تو گویا آپ نے اس طرح سمجھایا، ارے بھائی بات یہ ہے میں کوئی تیاری سے تھوڑی بیٹھتا ہوں، اس وقت جو میرے ذہن میں تجلیات آ رہی ہوتی ہیں وہ میں بیان کر رہا ہوگا۔ یہ الفاظ کی روانی مت سمجھیے گا، یہ میں نے اپنی زندگی میں بہت قریب سے دیکھا ہے۔ حقیقت میں ایسا ہوتا تھا، بہت سے پڑھے لکھے لوگ آئے، کہا حضرت آپ جو اقبال بیان کرتے ہیں آپ اسے ریکارڈ کروا دیں۔ آپ مسکرائے، آپ فرماتے ہیں میں اسے ریکارڈ کرواؤں؟ میرے سے اس طرح ریکارڈ نہیں ہوتا، بس میں جب بیٹھتا ہوں نا تو رب کا فضل ہوتا ہے اور میری زبان پر یہ جاری ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے یہ جو فرمایا ہے اب آپ ان کی کلپ سن کے دیکھیں۔ میں کوئی دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن دعوت فکر پیش کرتا ہوں۔ جس تسلسل سے بات کرتے کرتے آپ اشعار پڑھتے ہیں، آپ پوری زندگی میں آپ کو چیلنج ہے اس تسلسل سے۔ ایک ہوتا ہے ایک نظم یاد کر کے، 2 نظم یاد کر کے رٹا لگا لینا، ایک ہوتا ہے بات چل رہی ہو بیچ میں سے اشعار اٹھا کے پڑھنا شروع کر دینا، بڑا فرق ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو یہ کہاں سے اتنی آپ کے پاس جو ہے یہ روانی آئی تھی؟ تو بس پھر بات یہ تھی کہ ان کا سودا بارگاہ رسالت میں جب ہو گیا تو محبوب نے ایسا نوازا تھا، ایسا نوازا تھا۔ جب ہم پہلی مرتبہ غازی تحریک ریائی میں امیر المجاہدین گرفتار ہو گئے تو وہاں CCPO محمد امین نام کا شخص تھا، اس سے پہلی بار مذاکرات ہوئے
تو آپ کو بتائے ہم جس برادری سے ہیں، اکثر شاید ایسے لوگ ہوں، یہ برادریاں اور یہ ان چیزوں کا ذکر کرنا امیر المجاہدین کو پسند نہیں تھا، لیکن میں کوئی برادری کی خصوصیت کی وجہ سے نہیں، یہ ہماری برادری تھوڑی مطلب آپ سمجھتے ہیں نا بزدلی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تھوڑے بزدل لوگ ہوتے ہیں ہم، تو زندگی کا پہلا یہ تجربہ تھا، وہ مذاکرات کیا ہوتے ہیں، ہم وہاں پہنچ گئے جناب سی سی پی او کے بعد بات چیت ہوئی، اس کے بعد وہ سی سی پی او مجھے ملا، پھر ایک دفعہ اور مذاکرات میں، وہ سی سی پی او سے میں نے کہا سنائیں وہ استاد جی کا کوئی کلپ سنا آپ نے؟ تو آپ یقین کریں وہ سی سی پی او نے یہ نہیں دیکھا میں کون سے کمرے میں بیٹھا ہوں، مجھے کون دیکھ رہا ہے، نکالا اپنا موبائل اور کہنے لگا بغدادی صاحب دیکھیں میں استاد جی، وہ بھی استاد جی کہنے لگا میں استاد جی کے جتنے کلپ ہوتے ہیں میں شیئر کرتا ہوں، میں بڑے بڑے عہدے داران کو یہ کلپ بھیجتا ہوں تو ہر ایک اش پکار اٹھتا ہے، کہتا ہے زندگی میں ہم نے بہت کچھ سنا لیکن اس بابا جیسا ہم نے کسی کو نہیں سنا۔ آپ کو یہ عروج اور بلندی کیوں ملی؟ اس کا جواب آپ خود بھی جانتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کو جواب معلوم ہوتا ہے لیکن توجہ نہیں ہوتی، بہت سے لوگوں کی توجہ اس طرف چلے گئی ہوگی، ہو سکتا ہے کسی کی نہ گئی ہو، تو آپ خود غور کریں، اپنے آپ سے سوال کا جواب پوچھیں کہ قائد ملت اسلامیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ بلندی کیوں ملی؟ سیدی اعلیٰ حضرت نے جو فکر پیش کی نا، آپ نے صرف اس کو بیان نہیں کیا، اپنی زندگی میں عمل کر کے دکھایا کہ دو باتیں ہیں، انہیں جانا انہیں مانا، ایک یہ ہے انہیں جانا انہیں مانا، اور آپ نے دوسری بات پر بھی عمل کر کے دکھایا کہ نہ رکھا غیر سے کام، غیر سے کام۔ بڑے بڑے لوگ آئے، آپ جناب الیکشن کے دوران ادھر چلیں یہ ہو جائے گا، آپ نے کہا ہٹو، ناموس رسالت کے معاملے میں اگر کسی کے افکار درست نہیں ہیں تو خادم حسین رضوی اس طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھے گا۔ سیاست میں ایسا نہیں ہوتا، حضرت کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے کہا سیاست میں تمہیں سکھاؤں گا، آؤ تو صحیح محبوب سے وفا کر کے دیکھو، دنیا حیران ہو جائے گی۔ جب سے پاکستان بنا ہے کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہوئی ہے جس نے پہلی مرتبہ اتنی بڑی کامیابی حاصل کی، اور یہ تو پوری دنیا مانتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو پوری دنیا مانتی ہے۔ کل مجھے ایک شخص کہہ رہے تھے، ایک بڑا نام ہے ان کا بھی، کہتے ہیں انہوں نے اپنی کلپ میں یہ کہا کہ امیر المجاہدین کی شخصیت یہ ہے کہ جب ان کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تو امیر المجاہدین اس وقت بھی احتجاج کے لیے باہر نہیں نکلے۔ کون سی عشق و مستی کا جام پیا تھا آپ نے، محبوب سے وفا کا کیسا جام پیا تھا کہ لوگوں کی عقلیں حیران ہیں کہ اس پر بھی آپ باہر نہیں نکلتے، آپ کے دروازے توڑ دیے جاتے ہیں، آپ کے بچوں پر سختی کی جاتی ہے، 5 مرتبہ آپ کے دروازے توڑے گئے، آپ کو اٹھا کر معاذ اللہ پھینکا گیا، آپ کے گھر والوں کو چادر اور 4 دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا، گھر میں دھمکیاں دی گئیں، گھر خالی کر دو، ساری تکلیف آپ نے برداشت کی، کبھی اف تک نہیں کہا، بلکہ ہماری تربیت یہ کرتے تھے، آپ مسکرا کر بتاتے تھے، ہماری تربیت کرتے تھے اور یہ بتانا چاہتے تھے لوگوں اپنی ذات کے لیے اذیت برداشت کر لینا، اپنے گھر والوں پر ہو اسے بھی برداشت کر لینا، جانی نقصان برداشت کر لینا، مالی نقصان برداشت کر لینا، لیکن یاد رکھو جب حضور کی عزت و ناموس کی بات آئے تو سب کچھ قربان کر کے میدان میں نکل پڑنا۔
لوگوں نے اگر آپ کو نہیں پہچانا تو دین اسلام وہ عظیم دین ہے، وہ عظیم دین ہے جو کسی موڑ پر ہمیں مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اگر آج دل سے احساس بیدار ہو گیا ہے تو پھر مبارک ہو۔ آپ تو احساس والے لوگ ہیں، رات کے اس پہر میں امیر المجاہدین کا ذکر اور تذکرہ سن رہے ہیں۔ میں آپ کو حقیقت بتاؤں، اگر میں آپ کو امیر المجاہدین کے واقعات سنانا شروع کروں، میرا یہ ایمان ہے آپ کا دل بھی نہیں بھرے گا۔ اللہ نے انہیں وہ قوت دی تھی، عشق میں وہ آپ کا مرتبہ اور مقام تھا۔ اسلام وہ دین ہے جو کسی موڑ پر ہمیں مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اگر آج دل میں یہ بات آتی ہے اوفو اتنے بڑے ولی کی میں قدر نہ کر سکا، دل میں اگر یہ احساس کی چنگاری عشق کی صورت میں اگر جوش مار رہی ہے تو پھر آپ کی عظمتوں کو سلام ہو، اس لیے کہ جب آنکھ کھلے سویرا ہے۔ اسلام وہ پیارا دین ہے جو کسی موڑ پر مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اب میں کیا کروں، حضرت کی زندگی میں نے قدر نہیں کی، نہیں، وہ پیارا روشن دین ہمیں مایوس نہیں ہونے دیتا۔ جب آنکھ کھلے سویرا ہے۔ اب غور کر لیجئے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ امیر المجاہدین نے جینے کا طریقہ سکھا دیا۔ انگریز، یہود، نصارہ اربوں خربوں ڈالر خرچ کر کے مسلمانوں کو جو انہوں نے بزدل بنایا تھا، نبی پاک علیہ السلام کی عشق و وفا کے در سے دور کیا تھا، امیر المجاہدین نے ان تمام دشمنان اسلام کے عزائم کو اپنے پیروں تلے رون کر دنیا کو یہ بتا دیا، اے لوگوں تم اس بات کو سمجھ لو، اگر تمہیں جینا ہے تو اس طرح جینا ہوگا کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ لوگوں کے دلوں میں جب بزدلی بھر چکی، ایک FIR سے جب ٹانگیں کانپتی تھیں، پولیس والے کی موبائل اگر گھر پر آ جائے تو لوگ سمجھتے تھے میری عزت کا کیا بنے گا۔ اے امیر المجاہدین، آپ کی قبر انور پر رب العالمین کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آپ نے کون سا جذبہ بھر دیا ہے؟ اب ایک نہیں 70 موبائل بھی آ جائیں گھر کے باہر، مسجد کے باہر، تو ہمارا سر فخر سے بلند ہوگا، اس لیے کہ یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ میں نے اللہ کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے کیا، تو محبوب کے نام پر میرا سب کچھ قربان ہے۔ یہ امیر المجاہدین کی یہ فکر تھی، اس فکر سے کفر لرز رہا تھا۔ اللہ اللہ، امیر المجاہدین اپنے خطابات میں ارشاد فرماتے تھے کہ بعض وہ باتیں ہوتی ہیں جو تیر سے زیادہ اثر رکھتی ہیں۔ اے امیر المجاہدین، ہم نے آپ کو نہیں پہچانا، آپ کی باتیں تیر سے بڑھ کر جو کفار ہمارے ایٹم بم سے نہیں کانپتے تھے وہ آپ کی باتوں سے کانپا کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کو کون سا مرتبہ اور مقام دیا تھا؟ جو غوری میزائل سے نہیں کانپتے تھے وہ آپ کی گفتگو سے کانپتے تھے۔ اے امیر المجاہدین، جب غازی ممتاز قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی شہادت ہوئی، یہ ولیوں کی شان ہے، ولیوں کی شان پھر ولیوں کی شان ہوتی ہے۔ جتنا بڑا ولی ہو اس کی اتنی بڑی شان، اس کی اتنی بڑی فکر ہوتی ہے۔
جیسے حضور غوث پاک کی 11ویں شریف ہے، جس کے بارے میں کتنے بڑے ولی کامل ہیں کہ رہتی دنیا تک جسے ولایت ملے گی غوث اعظم کا اشارہ ہوگا اسے ہی ولایت ملے گی۔ تو وہ حضور غوث اعظم کے بارے میں یا کسی بزرگوں کے بارے میں نے صالحین سے سنا کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر کے زارو قطار رو رہے تھے اور کیا دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ مجھے قیامت کے دن شرمندگی سے بچا لینا، مجھے قیامت کے دن شرمندگی سے بچا لینا، جہاں تیرے نیک بندوں کو خلتیں اور انعام مل رہے ہوں ان کے سامنے مجھے رسوائی سے بچا لینا۔ زارو قطار رو رہے ہیں۔ یہ تو وہ مقبول بندے ہیں کہ قیامت کے رزق جسے اشارہ کریں گے میرا رب انہیں بھی نجات عطا فرما دے گا۔ جتنے بڑے بزرگ ہوتے ہیں اتنی بڑی فکر ہوتی ہے۔ غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی تحریک میں امیر المجاہدین کا سب سے بڑا کردار ہے۔ آپ کے گھر پر حملہ ہوا، آپ گرفتار ہوئے، آپ کو گھسیٹا گیا، لیکن آپ نے دیکھا جب غازی صاحب کی شہادت ہوئی تو آپ نے اپنا امامہ اتارا۔ جیسے بچہ بلک بلک کے روتا ہے نا، میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں جسے زندگی میں کبھی رونا نہیں آیا نا وہ اس ویڈیو کو دیکھ لے، اگر اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو آپ مجھے پکڑے۔ آپ بچہ جس طرح بلک بلک کے روتا ہے آپ اس طرح بلک بلک کے رو کے کیا کہہ رہے تھے، غازی میری شکایت میرے محبوب کے بارگاہ میں نہیں کرنا، غازی میری شکایت میرے محبوب کے بارگاہ میں نہیں کرنا، ہم اپنی پگڑیاں بچاتے رہے، اپنی عزتوں کو بچاتے رہے، غازی مجھے معاف کر دینا۔ اے امیر المجاہدین، آپ ہماری شکایت بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نہیں کیجیے گا، ہم نے آپ کی قدر نہیں کی۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا اگر ہم 2 نمبر ہیں تو ہمارا ساتھ نہیں دو، اور اگر ہم صحیح ہیں اور تم ہمارا ساتھ نہیں دیتے لوگوں تو میں قیامت کے دن رسول اللہ کی بارگاہ میں تم لوگوں کی شکایت کر دوں گا۔ یہ امیر المجاہدین کا یہ ارشاد کافی ہے۔ اس ارشاد پر اگر آگے کوئی تبصرہ نہ ہو کافی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ پر الزام لگاتے ہو میں نے اتنے کروڑ لیے ہیں، اگر کوئی 2 روپے بھی ثابت کرے تو میری قبر سے مجھے باہر نکال کر مجھے جوتے مارنا اور کہنا کہ حضور کی عزت و ناموس پر میں نے 2 نمبری کی تھی۔ اگر ہم صحیح ہیں تو پھر ہمارا ساتھ دو، اور پھر ہمارا ساتھ نہیں دیا تو میں بروز قیامت رسول اللہ کی بارگاہ میں تمہاری شکایت کر دوں گا۔ اب آپ نے ساتھ دینا ہے نہیں دینا، نہیں میں آپ سے ہاتھ نہیں کھڑے، میں آپ سے ہاتھ نہیں کھڑے کروا رہا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، میں تو تقریر کے دوران یہ کہہ رہا تھا کہ اب آپ خود سوچیں آپ نے ساتھ دینا ہے دیں، نہیں دینا نہیں دیں، ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں۔ یہود اور نصارہ کے عزائم ان کے منصوبے میں اس رو میں بہہ جائیں، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو محشر کے میدان کی شرمندگی سے بچائے۔ یہود و نصارہ کے پروپیگنڈوں میں لوگ بہہ جاتے ہیں، کیا ملا لوگ سیاست میں آ گئے، چلو ان کو مسجد سے نکالو، امام صاحب کو، تمہارا تعلق لبیک سے ہے، چلو مسجد سے نکلو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ تحریک لبیک عظیمت کی تحریک ہے جس کا خاص تعلق نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر کی ٹھنڈکوں سے ہے۔ کائنات میں اللہ نے سب سے بڑا حق اپنے محبوب کا رکھا ہے۔ یہ احتجاج کر کے ایک شخص مجھے حبیبیہ مسجد، ہمارے گھر کی پڑوس میں مسجد ہے حبیبیہ مسجد، کل پرسوں ملا، رو رہا تھا زارو قطار، کہہ رہا تھا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے یہ ہوتا تھا یہ دھرنے دے دیتے ہیں، کون سے دین کی بات کرتے ہو بھائی؟ اللہ نے پوری کائنات میں اپنے محبوب کا حق سب سے بلند و بالا رکھا ہے، اس کی وجہ سے اگر آپ دھرنے دے دو۔ میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، میری زندگی کی آخری بات جو امیر المجاہدین سے ہوئی وصال سے ایک دن پہلے، مجھے ابھی وہ بات یاد آئی، ابھی اسی لمحے مجھے وہ بات یاد آئی۔ وہ جو میں بات کہہ رہا تھا اس سے تسلسل ہے، میں کیا عرض کر رہا تھا نا آپ سے کہ بھائی اگر دھرنے دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نا یہ کیا یار دھرنے دے دیے، اب بچے اسکول کیسے جائیں گے، فلاں ہوگا، لوگوں پریشانی ہو جائے گی، حقوق العباد تلف ہو جائیں گے۔ تو امیر المجاہدین سے جو زندگی میں آخری گفتگو ہوئی تو وہاں یہ بات ہوئی کہ اس کرونا کے مرض میں بھی اللہ کی بڑی نعمت تھی۔ آپ کہیں گے یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ کہا کرونا کے مرض نے بہت ساری چیزیں سمجھا دی، بہت ساری چیزیں سمجھا دی کہ حضور کی عزت اور ناموس کے لیے جب لوگ نکلتے تھے تو کہتے تھے بھائی تم راستہ بند کرو گے، بچے اسکول نہیں جائیں گے، کہا آپ جاؤ کرونا میں اسکول جاؤ۔ کہا حضور کی عزت و ناموس کے لیے نکلو گے، کاروبار بند ہو جائیں گے، کہا جاؤ کاروبار کرو۔ کہا حضور کی عزت و ناموس کے لیے نکلو گے کیا ہوگا بھائی؟ مسجدیں بند ہو جائیں گی، مسجدوں کی طرف توجہ کرو، کہا جاؤ مسجدیں آباد کرو۔ کہا ہر چیز کرونا نے بتا دی۔ رب العالمین نے اپنی قدرتوں سے یہ بات بتا دی، جو امیر المجاہدین کے افکار سے جو بات آخری ہوئی ہے وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ رب العالمین اس معاملے میں اپنے محبوب کی عزت و ناموس کے معاملے میں کس قدر غیرت فرماتا ہے کہ لوگوں یہ بات سمجھ لو ہر چیز بعد میں ہے، میری محبوب کی عزت و ناموس کا تحفظ سب سے پہلے ہے۔ اگر تم ان کی عزت و ناموس کا تحفظ کرو گے تو تمہاری مسجدیں بھی بچ جائیں گی، تمہاری بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی، تمہاری اسکول میں بچے بھی جائیں گے، تمہارا کاروبار بھی روشن ہو جائے گا۔ اور اگر حضور سے وفا نہیں کی تو تم منہ دیکھتے رہ جاؤ گے، کسی کام کے نہیں رہو گے۔ اس لیے حضور سے عشق و وفا کرو جب دین تخت پہ آئے گا۔ میرے امیر یہ کہا کرتے تھے، میں جبھی تو کہتا ہوں دین تخت پہ آئے گا، مسجدوں کو کوئی ویران نہیں کر سکے گا، اور اگر دین تخت پہ نہیں آئے گا ایک SHO ایک موبائل لے کر آئے گا اور اللہ کے گھر کو ویران کر کے چلا جائے گا۔ امیر المجاہدین یہ فرماتے ہیں سمجھو اس چیز کو کہ اگر دین تخت پہ آئے گا تو تمہیں دین کی نعمت کی برکت سے دنیا بھی مل جائے گی اور خوشیاں بھی مل جائیں گی۔ یہ امیر المجاہدین کے یہ روشن افکار انگریز ہندو جبھی تو چیخ رہے تھے کہ اس سوئی ہوئی قوم کو کس نے بیدار کر دیا۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا زمین آسمان کا فرق، میں کہتا ہوں زمین و آسمان کا فرق بھی نہیں، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کا فرق ہے۔ کس چیز میں؟ اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ امیر المجاہدین کے افکار سے کچھ فیض لینا ہے تو اس نقطے کو ذرا اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھائیے گا۔ زمین و آسمان کا فرق نہیں، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کا فرق آ گیا۔ کیا فرق آ گیا؟ وہ راہ جو راہ عظیمت ہے، وہ راہ جو رسول اللہ کی تسکین کا باعث ہے، وہ راہ جس میں
ظالم جابر حکمران کو للکارا جانا ہے، جسے اسلامی سیاست کہا جاتا ہے، جسے سیاسی شعور کہا جاتا ہے، اس دور میں وہ عظیمت کی راہ جس کا رسول اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا درجہ اور مقام ہے، دشمنان اسلام کی سازشوں نے اس عظیم راہ کو گناہ بنا کر پیش کر دیا، گناہ بنا کر۔ جو سب سے بلند و بالا مقام تھا اس کو ثواب تو رہنے دینا تھا، اس کو حسنات کے درجے میں رکھنا تھا، اس کو سیئات میں داخل کر دیا۔ بروز قیامت کیا جواب ہوگا؟ اس منبر رسول سے ظالم اور جابر کے خلاف آواز بلند ہو تو یہ رسول اللہ کی ٹھنڈک کا باعث ہے، لیکن لوگ اسے کہیں کہ مولانا صاحب آپ کیوں سیاسی بات کرتے ہیں، چلیں مسجد سے نکل جائیں۔ میں کہتا ہوں اس افکار پر اگر کوئی ہو تو اسے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ اور میرے قائد تو فرماتے تھے کہ یہ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ آپ تو یہ فرماتے تھے نا، حشر کو ہوگا یہ معلوم۔ اے میرے قائد، تیری تربت اطہر پر کروڑوں رحمتیں ہوں، آپ تو ہمیں یہ فرمایا کرتے تھے حشر کو ہوگا یہ معلوم، ابھی تو آپ کی آنکھیں بند ہوئی اور لوگوں کو معلوم ہو گیا۔ اللہ اکبر! اتنا چمکتا ہوا چہرہ، اتنا چمکتا ہوا چہرہ۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، عرب کے لوگوں نے آپ کی زندگی میں جب اس چہرے کو دیکھا تو کہنے لگے یہ میک اپ کر کے نا یہ ڈیزائن بنا کر اسے تیار کیا گیا۔ ہم نے کہا نہیں بھائی، آپ کا چہرہ ہی ایسا ہے۔ کہتے ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میرے قائد کہا کرتے تھے ارے تو حضور سے وفا تو کر، تجھے ظاہری باطنی رب العالمین خوبصورتیوں سے نواز دیتا۔ بس میرے پیارے بھائیوں، حضرت کا تذکرہ ایسا ہے کہ جو انسان کرتا چلا جائے ختم ہونے والا ذکر نہیں ہے۔ بس اب ہم نے وعدہ نہیں لیتا، دعوت فکر ضرور پیش کروں گا۔ دل میں اگر خیال آتا ہے کہ میں ساتھ دینے والوں میں ہوتا تو آج بھی، ابھی ہم جہاں ٹنڈو العیار میں گئے تھے، مولانا حاکم صاحب بڑی پیاری بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے جب حضرت کی حیات میں تو موبائل لے کر ان سے رابطہ کرنا پڑتا تھا، لاہور جانا پڑتا تھا، اب تو حضرت اس مقام پر پہنچے ہیں کہ بغیر موبائل کے ڈائریکٹ حضرت سے رابطہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ آج اس حقیقت کو آپ مان لیں، ورنہ انشاءاللہ عنقریب پھر آپ اس کو بھی مان لیں گے۔ ایسی رونقیں مزار شریف پر کہ ایسے لگتا ہے کہ سائل وہاں خالی جا ہی نہیں رہا۔ ایک شخص آیا روتا ہوا، وہی لاہور کا رہنے والا، 3-4 دن پہلے میں وہیں تھا، دوبارہ گیا تھا، تو کہنے لگا بالکل اس کی حالت غیر ہو گئی تھی، اور وہ کہہ رہا تھا کہ حضرت جناب ہمارے نئے امیر المحترم رب العالمین ان کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ ایک بار حضرت فرما رہے تھے مجھ سے، کہنے لگے وہ مجھے بزرگ کا نام تو یاد نہیں، آپ نے فرمایا کہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور کی عزت و ناموس پر ایسا پہرا دیا کہ اللہ نے اس کے انعام میں ان کی اولاد میں بھی جرت اور بہادری رکھی۔ میں اشارہ نہیں سمجھا حضرت کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن آخری جب دھرنا ہوا فیض آباد میں
جب ہر طرف سے شیلنگ ہوئی، جب سب کی ہمتیں جواب دینے لگی، آپ نے لبیک زور سے شکرانے کے طور پر یہ بآواز بلند کہنا ہے، جب سب کی ہمتیں آخری فیض آباد میں ہمتیں جواب دینے لگی، شیلنگ ہر طرف سے ہو گئی اور سب دائیں بائیں ہونے لگے، اب جو ہمارے امیر مقرر ہیں وہ تنہا کھڑے ہو کر ساتھیوں کو پکار رہے تھے۔ قبلہ آپ جناب سے کہہ دیجئے گا صاحب سے کہ میری نماز جنازہ پڑھا دیں، اور میری سانس اکھڑ رہی ہے۔ انہوں نے امام صاحب سے فون کیا، امام صاحب نے کہا آپ ادھر آئیں، مزار شریف پر آئیں، آپ ارادہ کریں، چھوڑیں ان باتوں کو۔ آپ یقین کریں وہ شخص مجھے روتے ہوئے ملے، میں نے ان کی وہ جو آواز تھی وہ بھی ٹیپ کی، تو پھر مجھے خیال آیا استاد صاحب کہیں گے پھر تم یہ کام میں لگ گئے، میں نے ڈر کے میں نے کہا ڈیلیٹ کرو بھائی، میں نے کہا پھر یہ استاد صاحب کہیں گے پھر تم اسی چکروں میں لگے ہوئے ہو، تو میں نے وہ آواز امام صاحب سے میں نے وہ ریکارڈ کروائی، پھر مجھے پوچھنے لگے کیا کرنا ہے، میں نے کہا بھائی ڈیلیٹ کر دو اس کو، تو وہ کہنے لگے کہ میری حالت اتنی غیر تھی، بس انہوں نے ارادہ کیا، وہ روتے ہوئے بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے میں تو کہہ رہا تھا میرے نماز جنازہ کی امامت کریں، میرے رب نے مجھے بالکل صحت یاب کر دیا۔ ہمارے مفتی آصف صاحب کہتے ہیں کہ جب حضرت کا وصال ہوا میں لائن میں لگا ہوا تھا، تو لائن میں لگ کے جب زیارت کے قریب آیا نا، تو میں نے حضرت سے کہا حضرت آپ کراچی آتے تھے تو اپنے پاس بلاتے تھے، اب میرے کو اپنے پاس نہیں بلائیں گے آپ؟ کہتے ہیں میں زیارت کر کے دل میں یہ کہہ رہا ہوں، اور چھوٹے ہمارے حضرت کے جو صاحبزادے ہیں سبحان اللہ، وہ ان کو پورا جو فتاوی رضویہ شریف کا جو خطبہ ہے وہ پورا عربی میں ان کو یاد ہے، وہ حدیث شریف جو طویل پڑھتے ہیں نا حضرت وہ بھی ان کو یاد ہے۔ وہ جب حضرت کے نماز جنازہ کے لیے جا رہے تھے ایمبولینس میں، تو وہ حضرت کے ساتھ نا کان لگا کے تھوڑا سا یوں پڑھ رہے تھے، تو میں نے غور سے سنا، وہ تو پوری طویل حدیث پڑھ رہے تھے، پھر اعلیٰ حضرت کا خطبہ پڑھ رہے تھے، تو کہا وہ صاحبزادے چھوٹے جو ہیں حضرت کے، وہ نیچے یوں حضرت چہرہ تھا، جیسے کہتے ہیں مفتی صاحب، میں نے کہا استاد صاحب کراچی میں تو آپ بلاتے تھے، یہاں ہمیں زیارت نہیں کرائیں گے قریب سے؟ کہا جیسے ہی میں نے کہا سر اٹھا کے دیکھا، بولا آپ اندر آؤ، اندر آ جاؤ۔ کہتے ہیں میری چھوٹے صاحبزادوں کبھی کوئی ملاقات بھی نہیں ہے، نہ اسی کو جان پہچان ہے۔ کہتے ہیں میں اندر گیا، میں نے استاد صاحب سے کہا استاد صاحب یہ اندر بھی رش ہے تو مجھے قدموں میں آپ نہیں بٹھائیں گے؟ تو کہا ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہا حضرت ادھر بیٹھ جاؤ۔ کہتے ہیں جب قدموں میں بیٹھا تو میں نے کہا استاد صاحب اب میرے کو سرانے آپ کے آنا ہے، آپ سرانے نہیں بلائیں گے؟ کہا میں کہوں اور ایک آدمی ہے، بولا حضرت آپ ادھر آؤ، ادھر بیٹھ جاؤ۔ کہتے ہیں سرانے بیٹھا تو میں نے حضرت سے کہا حضرت اب میں سرانے بیٹھ گیا ہوں تو لوگ تو مجھے ہٹا دیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ مجھے تو کوئی نہیں بیٹھنے دے گا۔ تو کہا ایک شخص نے کہا ہٹو بھائی، تو کہا وہ ہمارے جو امیر مقرر ہیں، بولا نہیں مفتی صاحب کو بیٹھنے دو، ادھر بیٹھنے دو۔ وہ کہتے ہیں اب میں نے پھر حضرت سے کہا حضرت یہ تو دوسروں کی باری پھر کب آئے گی؟ اب کوئی بڑا کہے کہ آپ بیٹھو، اب میں کھڑا ہو جاؤں تو بھی صحیح نہیں ہے، اور مجھے خیال آیا دوسروں کی باری بھی آنی ہے، تو میں نے کہا استاد صاحب اب اجازت دے دیں، آپ نے میری تمنا پوری کر دی۔ کہا ابھی میں نے یہ کہا اجازت دے دیں تو ہمارے امیر صاحب نے کہا مفتی صاحب اب آپ جائیں کسی اور کو بیٹھنے دیں۔ ایسے سکون مزار شریف پر، ایسے لگتا ہے جیسے وہاں بیٹھا ہو نا آدمی، دل کھچا جا رہا ہے، دل کھچا جا رہا ہے، مانگ کر تو دیکھ اللہ اکبر۔ ایسا کیوں نہیں ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی محبت کی ہے۔ اب بس سستی، غفلت، بزدلی، لوگوں کی باتیں ان کو چھوڑ کر پھر جب امیر المجاہدین بروز قیامت آ رہے ہوں تو ہم ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہوں۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ آخری بات،
ابھی مجھے جمعے کے بعد وہ ہمارے اویس صاحب ہیں، بڑے اچھے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے مجھے دکھایا بھائی ہم چیلم کے لیے 11 کروڑ درود جمع کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، کہا قرآن پاک بھی کریں؟ میں نے کہا کریں۔ تو پھر ہم ابھی وہاں سے سندھ کے علاقے سے واپس آ رہے تھے، میں نے کہا یہ تو پتہ نہیں کتنے اربوں خربوں درود بھی ہو جائیں گے، قرآن بھی ہو جائیں گے، روز ہی لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ہم کوئی حسین انداز میں ایصال ثواب کا ذریعہ کریں، وہ یہ ہو کہ جو حضرت کی خواہش تھی کہ گلی گلی میں تحریک کا ذمہ دار مقرر ہو جائے، ہم گلی گلی میں تحریک کے ذمہ دار مقرر کریں، لوگوں کو عزیمت کی راہ کی طرف، جس میں غیر مسلم طاقتیں جو اس تحریک کو کچلنا چاہتی ہیں، ہم رسول اللہ کے نام پر کھڑے ہو جائیں اور ایک 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 گلی میں ذمہ دار مقرر کر کے اپنے امیر کو کہیں حضور یہ میں ایصال ثواب کا تحفہ لے کر آیا ہوں، یہ تحفہ جب حضرت کی بارگاہ میں پہنچے گا تو حضرت کو کتنی خوشی ہوگی۔ اب یہ تحفہ جو پیش کرے اس کے اپنے اپنے نصیب وما علیہ۔